السلام علیکم، میں ہوں ستار حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں دین و دانش موٹیویشن۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے ڈاکٹر عائض القرنی کی مشہور و معروف کتاب غم نہ کرے شروع کر رکھی ہے۔ اس کتاب پر ابھی تک ہم نے 3-4 ویڈیوز بنائی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو ہمارے چینل پر اسلامک نالج، اسلامک موٹیویشن پر مبنی ویڈیوز ملے گی انشاءاللہ۔ مستقبل کو آنے دیجیے، اللہ کا حکم ہو کر رہے گا، اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ کا حکم ہو کر رہے گا، اس کی جلدی نہ مچاؤ، یعنی ہمیں مستقبل کے حوالے سے جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ وقت سے پہلے ہمیں یہ مل جائے، وقت سے پہلے ہمیں وہ مل جائے۔ ہم اپنی زندگی میں جو بھی پانا چاہتے ہیں، ہم اس میں عجلت کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ وقت سے پہلے آ جائے، جلد سے جلد ہمارے پاس آ جائے۔ اس کے چکر میں ہم پریشان رہنے لگتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ایک فطرت بھی ہے انسان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسے بطور ایک فطرت بھی بتایا ہے کہ یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ عجلت پسند ہے، عجلت کرتا ہے۔ اسی کو بتا رہے ہیں کہ مستقبل کو آنے دیجیے، مستقبل کے پیچھے اس طرح مت بھاگیے کہ آپ پریشان ہو جائیں، بلکہ اس کا بلند ہمت کے ساتھ استقبال کیجیے، جلدی نہ مچائیے۔ مستقبل کے بارے میں اندازے نہ لگائیے، وضع حمل اپنے وقت پر ہی ہوگا۔ جلدی کیوں چاہتے ہیں؟ پھل کو پکنے سے پہلے کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ کل ایک مفقود شے ہے جس کا ابھی نہ وجود ہے، نہ کوئی مزہ، نہ رنگ، تو ہم اس کے مصائب، آرزو و توقعات، امکانی حوادث و واقعات کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنے کو ہلکان کیوں کریں، جبکہ ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ آئے گا بھی یا نہیں اور خوش کن ہوگا یا نہیں۔ یعنی ابھی ہمیں آنے والے کل کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ وہ ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں، خوش کن ہوگا یا غم کن ہوگا، اس میں ہمیں خوشیاں ملے گی یا غم ملیں گے، وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا یا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ جب ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے، ابھی وہ مفقود شے ہے جس کا کچھ وجود ہی نہیں ہے، تو ہم اس کے بارے میں سوچ سوچ کر کیوں ہلکان ہو جائیں؟ تو اس سے بچنا ہے۔ اہم یہ ہے کہ وہ ابھی عالم غیب میں ہیں، عالم وجود میں نہیں، عالم وجود میں نہیں آیا، تو ہم پہلے ہی سے اس کو پانے کی کوشش کیوں کریں، جبکہ ممکن ہے کہ ہم اس تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ یعنی ممکن ہے ہم اس تک پہنچے یا نہ پہنچے، ہمیں اس کو آنے دینا چاہیے، زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، بس اپنی طرف سے محنت کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ مستقبل کے بارے میں ذہنی لڑائی لڑنا، غیب کی کتاب کھول کر اس میں متوقع پریشانیوں پر کراہنا شرعاً اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ وہ خواہشات کا لامتناہی سلسلہ ہے، اور عقلاً اس لیے مذموم ہے کہ وہ سائے سے کشتی لڑنا ہے۔ یعنی شرعاً بھی اس سے منع کیا گیا ہے کہ بے جا بس پریشان ہو رہے ہیں، مستقبل کے حوالے سے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی عقلاً بھی مذموم ہے کہ مستقبل کے حوالے سے پریشان رہنا، زیادہ پریشان رہنا، یہ ایسا ہے جیسے کہ اپنے سائے سے لڑنا۔ جیسے اپنا کوئی سائے سے نہیں لڑ سکتا، ایسے ہی مستقبل کو سوچتے رہنا، مستقبل کے بارے میں سوچتے رہنا کیا ہوگا کیسے ہوگا، یہ ایسا ہے جیسے کہ اپنے سائے سے لڑنا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا کے مستقبل کو تاریک، بھوک، پیاس، بیماریوں اور مصیبتوں سے بھرا سمجھتے ہیں۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ شیطان تمہیں فکر کا خوف دلاتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا حوالہ دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ کر روتے ہیں کہ کل وہ بھوکے رہیں گے، 1 سال بعد بیمار ہو جائیں گے اور 100 سال بعد دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ جب عمر دوسرے کے اختیار میں ہے تو پھر وہ انہونی کے بارے میں کیوں سوچے، جب کہ نہیں معلوم کہ کب مرے گا۔ غیر موجود چیز کے سلسلے میں مضطرب کیوں رہے، جو چیز ابھی موجود ہی نہیں ہے اس کے بارے میں مضطرب کیوں رہے۔ لوگ پریشان رہتے ہیں، لوگ اکثر بلا وجہ مستقبل کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، مغموم رہتے ہیں، یہاں تک کہ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں، برا حال ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ادویات میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، خواب آور گولیاں لیتے ہیں اس سے بچنے کے لیے۔
یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ابھی جو ہوا ہی نہیں اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، اس لیے کہ جو بھی شے موجود ہی نہیں ہے اس کے بارے میں ہم کیوں پریشان ہوں؟ کل کو آنے دیجئے، اس کی خبروں اور یلغاروں کے سلسلے میں پوچھ تاچھ مت کیجیے۔ آپ کو آج سے فرصت کہاں ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے کہ لوگ کل کے تفکرات کو نقد لے رہے ہیں، کس دن اسے ادا کریں گے؟ اس دن جس کا سورج بھی ابھی نہیں نکلا، لہٰذا لمبی امیدوں سے دور رہیں۔ یہ لمبی امیدوں سے دور رہیں، بس اپنے اختیار تک جو کچھ کر سکتے ہو وہ کریں، جہاں تک اپنی ہمت ہو ان کو کریں، اپنے اختیار میں جتنے اسباب ہو ان کو اختیار کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے اس مسئلے کے حل کے لیے دعا مانگے، گناہوں سے بچے، انشاءاللہ سارے کام حل ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن بلا وجہ پریشان نہیں ہونا ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں، کہیں میری جاب نہ چلی جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ بس اس طرح سے لوگ سوچتے رہتے ہیں، جب آئے گا وہ جب چیز ہوگی جب دیکھی جائے گی۔ جیسے لوگ اکثر سوچتے رہتے ہیں لاک ڈاؤن نہ لگ جائیں، پھر لاک ڈاؤن لگ گیا تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے ہم کمائیں گے، کیسے ہم کھائیں گے، کیسے ہم گھروں میں رہیں گے، ہماری شاپ کا کیا ہوگا، ہمارے کارخانے کا کیا ہوگا، ہمارے اسکول کالج کا کیا ہوگا۔ ارے بھائی ابھی لاک ڈاؤن نہیں لگ رہا ہے، جب لگے گا جب دیکھی جائے گی۔ پہلے سے ہی سوچ سوچ کر گھل رہے ہیں، اندر اندر پریشان ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ اب مثال کے طور پہ رشیا یوکرین کی جنگ چل رہی ہے، لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ جنگ کہاں جا کر رکے گی، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہیں پرمانو یدھ نہ چھڑ جائے، کہیں پرمانو جنگ نہ شروع ہو جائے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، ایک دیش دوسرے دیش کے اوپر پرمانو بم گرائیں گے، ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے، ہم مر جائیں گے، یہ ہوگا۔ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں کی کتنی آگے کی سوچتے رہتے ہیں اور پریشان ہوتے رہتے ہیں، اپنے ذہن میں، ذہنی دنیا میں تفکرات بناتے رہتے ہیں، خیالی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں، خیال بناتے رہتے ہیں، تفکرات بناتے رہتے ہیں اور پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے ایسی چیزوں کا، یہ صرف تفکرات ہیں، یہ صرف خیالات ہیں۔ یہ ایک عادت بھی ہے، اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذہن میں، اپنی ذہنی دنیا میں سوچتے رہتے ہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ان سب چیزوں سے بچنا ہے، یہ انسان کو ذہنی بیمار کر دیتی ہیں، جسمانی بیمار بھی کر دیتی ہیں، بلکہ مستقبل کے حوالے سے بھی اس کو نقصان پہنچتا ہے، اور تعمیری کاموں میں وہ آدمی ترقی نہیں کر سکتا جو مستقبل کے حوالے سے بیجا سوچتا رہتا ہے، بلا وجہ پریشان رہتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، بس اپنے اختیار تک اسباب اختیار کرے، اپنے اختیار میں جو کچھ ہے وہ کرے، گناہوں سے بچے، اللہ سے دعا مانگے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ہم آگے شروع کریں گے۔ ہماری ویڈیوز سے آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ آپ کو ہمارے چینل پر اسلامک ویڈیوز، اسلامک موٹیویشن پر مبنی ویڈیوز ملے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔